میں ایک معمولی سے ہوٹل کا ملازم تھا۔ ایک دن ایک کمرے کی صفائی کرتے ہوئے پیسوں سے بھرا بیگ دیکھا۔ دل میں لالچ آیا کہ ان پیسوں سے ہزاروں ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں، مگر ضمیر نے اجازت نہ دی، اس لیے بیگ وہیں رکھ دیا کہ اچانک پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ ہوٹل کا مالک تھا جو مجھے آزما رہا تھا۔ میری دیانتداری سے متاثر ہو کر اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ میرا دل خوف سے لرز رہا تھا۔ جیسے ہی اپنی بیوی کے کمرے میں گیا، وہ گھونگھٹ نکال کر بیٹھی تھی۔ لرزتے ہاتھوں سے جیسے ہی گھونگھٹ اٹھایا، پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ تو ایک رات کے تیسرے پہر کراچی کے صدر بازار کے پیچھے والی گنجان گلیوں میں ایک سائے کی طرح میں ہوٹل سے نکلا۔ ہاتھ میں بچی ہوئی آدھی روٹی تھی، جیب میں صرف 0 روپے، اور دل میں بھوک کے ساتھ ایک پرانا خواب، پیٹ بھر کر مرغ مسلم کھانے کا۔ جب میں پشاور سے کراچی آیا تھا تو ایک ہی ارادہ تھا کہ کچھ پیسے کما کر واپس جاؤں گا۔ اماں کے لیے 2 جوڑے، چھوٹے بھائی کے لیے جوتے، اور ابا کی قبر پر نیا کتبہ بنوانے کے پیسے اکٹھے کر لوں گا۔ لیکن کراچی نے مجھے نگل لیا، جیسے یہ شہر خوابوں کو مٹی میں دفن کر دیتا ہے۔ میرے قدم لڑکھڑاتے ہوئے ہوٹل کے پیچھے اس تنگ کمرے کی طرف بڑھے جو مزدوروں کے لیے مخصوص تھے۔ 50 روپے روزانہ کرائے پر وہ بھیگی دیواروں والا کمرہ میرا ٹھکانہ تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک سانس میں باہر کی گرد نکلی اور بدن ڈھیلا چھوڑ دیا۔ دیوار پر کیل پر لٹکی اماں کی تصویر میری طرف تکتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا اعتماد تھا، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس کا بیٹا کچھ غلط نہیں کرے گا۔ لیکن میں ہار رہا تھا۔ دن بھر ہوٹل کی فریج سے لے کر بیت الخلاء تک صاف کرتا، گرم بھاپ میں جلتے برتن دھوتا، اور جب کچن سے مرغی کے کھانوں کی خوشبو نکلتی تو میرا پیٹ عجیب شور سے گرجتا۔ چہرے پر پسینہ، دل میں سوال، کیا یہی قسمت ہے؟ جب سب ملازم نیند کی آغوش میں جا چکے تھے، میں نے آہستہ سے تکیے کے نیچے سے پیاز اور نمک کی ڈبی کا پلاسٹک کا ڈبہ نکالا۔ خشک روٹی کو چٹنی میں ڈبو کر چبانے لگا۔ ہر نوالا حلق میں اترتا تو ایک یاد تازہ ہو جاتی، ماں کے ہاتھ کی روٹی، ابا کی ہنسی، اور پشاور کی وہ سرد راتیں جہاں چولہے پر دال ابلتی رہتی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، دل دھڑکنے لگا۔ اس وقت کون ہے؟ میں نے دروازہ آہستہ سے کھولا۔ سامنے عارف بھائی کھڑے تھے، ہوٹل کا شیف۔ ابے بھوکا مر رہا ہے کیا؟ انہوں نے مسکرا کر پوچھا۔ میں خاموش رہا۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا اخبار میں لپٹا کچھ میری طرف بڑھایا۔ کھولا تو اندر سے 2 بوٹیوں والا مرغ مسلم نکلا۔ میرا دماغ گھوم گیا۔ دل چاہا کہ چیخ کر اماں کو بتا دوں، دیکھو اماں، خواب پورا ہوا۔ لیکن اگلے ہی لمحے دل میں ایک کالی پرچھائی ابھری۔ کہیں یہ بچا ہوا کھانا تو نہیں؟ یہ کسی گاہک کی پلیٹ سے بچا ہوا ہے؟ پریشان نہ ہو، یہ تیرے لیے ہی بچا کے رکھا تھا۔ عارف بھائی کی آواز میں خلوص تھا۔ میری آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ شکریہ عارف بھائی۔ مرغی کی خوشبو سے کمرہ مہک اٹھا۔ میں نے پہلا نوالا لیا، جیسے کوئی قیدی برسوں بعد کھلے آسمان کے نیچے سانس لیتا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ایک عجیب سا احساس نے جکڑ لیا۔ کیا یہی خواب تھا؟ ایک آدھ جلتی مرغی کی بوٹی۔ پوری رات نیند نہ آئی۔ اگلے دن صبح میں ایک خاص گاہک آیا۔ VIP کمرہ اس کے لیے تیار کیا گیا۔ مجھے وہاں کی صفائی سونپی گئی۔ جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، مہنگے پرفیوم اور سگار کی ملی جلی خوشبو نے استقبال کیا۔ میں جھاڑو لگا رہا تھا کہ اچانک نظر بیڈ کے نیچے پڑے ایک بٹوے پر پڑی۔ ہاتھ لرز گیا۔
جھک کر اٹھایا تو اندر 10,000 کے نوٹ چمک رہے تھے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ تو قسمت کا دروازہ ہے، ایک شیطانی خیال ابھرا، لیکن پھر اماں کی تصویر نگاہوں کے سامنے آ گئی۔ اس کی آنکھیں جیسے بول رہی تھی، نہ بیٹا، یہ تیرا نصیب نہیں۔ میں نے بٹوا وہیں رکھا اور صفائی مکمل کر کے باہر نکل آیا۔ شام کو مالک نے بلایا، تو نے بٹوا واپس کیوں کیا؟ اس نے سیدھی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا۔ اماں نے سکھایا ہے، حرام کھانے والا کبھی حلق سے نیچے نہیں اترتا، میں نے جواب دیا۔ وہ تھوڑی دیر میں خاموش رہے، پھر بولا، ایسے لوگ اب کم رہ گئے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، صرف سر جھکا کر واپس کام میں لگ گیا۔ لیکن وہ دن میرے لیے یادگار بن گیا، کیونکہ اس دن میں نے صرف پیاز اور چٹنی نہیں کھائی تھی، میں نے خود کو، اپنی دیانت کو ایک بار پھر جیتتے دیکھا تھا۔ دن کا آغاز معمول کے مطابق ہوا۔ ایک تھکی ہوئی صبح، کمر درد سے ٹوٹتا بدن اور ہوٹل کے باورچی خانے سے اٹھتی ہوئی سالن کی خوشبو جو میرے خالی پیٹ کے ساتھ مذاق کر رہی تھی۔ میرا کام کا وقت صبح 7 بجے شروع ہوتا تھا، لیکن میں 6 بجے ہی ہوٹل پہنچ جاتا تاکہ کچن کے پچھواڑے بیٹھ کر کچھ پل سکون سے اماں کی یادوں کے ساتھ گزار سکوں۔ آج ہوٹل کے وی آئی پی کمرہ نمبر 103 کی صفائی میری ذمہ داری بنی۔ کمرہ وہی تھا جہاں اکثر خاص لوگ آ کر قیام کرتے تھے۔ وہ لوگ جن کی گھڑیوں کی قیمت سے شاید میرے جیسے درجنوں گھرانوں کا خرچہ نکل سکتا تھا۔ میں نے جھاڑو اٹھایا، الماری کے کونے، بیڈ کے نیچے اور صوفے کے پیچھے کی گرد صاف کی، لیکن جب میں باتھ روم کے پاس پہنچا تو نظر ایک چمکتی چیز پر پڑی، ایک سونے کی زنجیر، لمبی، بھاری اور قیمتی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل ایک لمحے کو رک سا گیا۔ کمرے کی خاموشی ایک دم بوجھ بن گئی۔ یہ کسی نے بھول کر چھوڑ دی ہے، دل نے سرگوشی کی۔ پھر دوسرا خیال ابھرا، تو کیا قسمت نے موقع دیا ہے؟ لے جا اسے، بیچ کر ابا کی قبر پر سنگ مرمر کا کتبہ بنوا، اماں کے لیے دوائیاں خرید، اپنے لیے جوتے، کچھ تو کر۔ میرے ہاتھ خود بخود زنجیر کی طرف بڑھے، جیسے کرنٹ دوڑ گیا ہے۔ سونے کی ٹھنڈک نے میری روح تک کو جھنجھوڑ دیا۔ ایک لمحے کے لیے لگا جیسے میں اس دنیا سے باہر نکل آیا ہوں، اس اندھیری رات اور چٹنی والی روٹی کے دائرے سے باہر۔ لیکن اماں کی آواز دل میں گونجی، یاد رکھ بیٹا، حرام کھانے والا حلق میں اٹک جاتا ہے۔ جو چیز تیری نہیں وہ کبھی تیرا سکون نہیں بن سکتی۔ میرے قدم پیچھے ہٹنے لگے، ہاتھ لڑکھڑاتے ہوئے زنجیر کو واپس جگہ پہ رکھا۔ دل عجیب کشمکش میں گرا رہا، ضمیر جیسے سینے سے نکل کر آنکھوں کے راستے آنسو بن کر بہنے کو تیار ہو۔ کمرے سے باہر نکلا تو پیٹ ایک بار پھر خالی تھا، لیکن دل وہ عجیب سا سکون محسوس کر رہا تھا۔ عارف بھائی نے جب مجھے زرد چہرے اور بھیگی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تو پوچھا، خیر ہے؟ خیر ہے یار، میں نے ہنسی میں بات ٹال دی۔ شام کے وقت وہی گاہک واپس آیا، ایک سفید شلوار قمیص میں ملبوس شخص جس کی چال میں غرور کم اور وقار زیادہ تھا۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تھی، شاید اس کی بیٹی۔ کمرے میں کچھ بھول گیا ہوں، اس نے نرمی سے کہا۔ میں نے فوراً کہا، سر، صفائی کے دوران سونے کی زنجیر ملی تھی، لے کر آؤں؟ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا، جیسے میں کوئی نایاب چیز ہوں۔ واقعی؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ میں نے جیب سے وہ شفاف تھیلی نکالی جس میں زنجیر محفوظ رکھی تھی اور اس کے حوالے کر دی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ نور محمد، میں نے آہستہ سے کہا۔
خان، ایمانداری بڑی چیز ہے، شاید تمہیں اس کا صلہ ابھی نہ ملے، لیکن خدا کے یہاں دیر ہے اندیر نہیں۔ اس کے الفاظ میرے دل میں اتر گئے۔ وہ دونوں چلے گئے اور میں دیر تک کھڑا سوچتا رہا۔ اگر میں نے وہ زنجیر رکھ لی ہوتی شاید آج میرا پیٹ بھرا ہوتا، لیکن ضمیر کا بوجھ مجھے سونے نہ دیتا۔ اسی رات جب میں کمرے میں لوٹا تو تکیے کے نیچے ایک چھوٹا سا لفافہ پایا۔ حیرت سے کھولا تو اندر 5,000 کا نوٹ، ایک مختصر سی پرچی تھی۔ ایمانداری کا شکریہ۔ میں نے پرچی کو اماں کی تصویر کے ساتھ دیوار پر لگا دیا اور پیسے اماں کے دواخانے کے کھاتے میں جمع کر دیے۔ بارش کی وہ رات کچھ عجیب سی تھی۔ کراچی کی سڑکیں کیچڑ اور پانی سے لبریز تھی۔ میں تھکن کے مارے سست قدموں سے ہوٹل کے اندرونی کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا، جہاں ہوٹل کا مالک رحیم دین صاحب اکثر آرام کرتے تھے۔ ہاتھ سے صفائی کی ڈیوٹی وہاں لگائی گئی تھی۔ یہ کوئی عام کمرہ نہ تھا۔ کالے نیلے رنگ کا صوفہ، تالوی اور کمرے میں ایسی خوشبو جیسے عطر میں وقت بھی قید ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دل کی گنجائش گھبراہٹ سے بھر گئی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ فرش پر جھاڑو دیتے ہوئے اچانک بیڈ کے ساتھ رکھا ایک بھورا سا بیگ نظر آیا، عام سا خاکی رنگ کا، جو اکثر بزنس مین لے کر گھومتے ہیں۔ دل میں بے چینی سی اٹھی۔ میں نے ایک نظر دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ خاموشی ایسی کہ دل کی دھڑکن بھی شور لگنے لگے۔ ایک وسوسہ ابھرا، دیکھ تو صحیح، شاید کچھ ضروری چیز ہو، شاید کوئی صفائی میں مدد کی ضرورت ہو۔ میری انگلیوں نے بیگ کا زپ پکڑا، زپ کھولا اور اندر جیسے قیامت چھپی ہوئی تھی۔ نوٹ، ہزار ہزار کے نوٹ، گڈیوں کی صورت، جیسے خزانہ سامنے ہو۔ میرا دل جیسے سینے سے باہر آ گیا، سانس لینے دو بھر ہو گیا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے نوٹ نکال کر گنے نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا تھا کہ اس بیگ میں میرے کئی سالوں کی کمائی چھپی تھی۔ اتنا پیسہ کہ اماں کو حج کروا سکوں، چھوٹے بھائی کو پڑھا سکوں، اپنے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ لے سکوں جہاں چھت ٹپکتی نہ ہو۔ دل نے کہا لے جا اسے، تیری قسمت نے آج دروازہ کھولا ہے، اللہ کا انعام ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن پھر اندر سے ایک اور آواز آئی، وہی آواز جو ہر بار مجھے گناہ سے روکتی تھی۔ اماں نے کہا تھا جو چیز تیری نہ ہو وہ کبھی تیرا نصیب نہیں بن سکتی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، کمرے کی دیواریں جیسے مجھ پر تنگ ہونے لگی۔ بیگ کو وہیں رکھا، زپ بند کی، آنکھیں بند کی اور گہری سانس لی۔ یا اللہ، تو مجھے اس آزمائش میں سرخ رو کر۔ میں کمرے سے نکلنے ہی والا تھا کہ دروازے کے پیچھے ایک سایہ نظر آیا۔ میں چونک گیا۔ دروازہ کھلا، رحیم دین صاحب تھے، چہرے پر حیرت اور شاید ایک آزمائشی مسکراہٹ۔ سب ٹھیک ہے خان؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ جی، کمرے کی صفائی کر رہا تھا، بیگ نظر آیا لیکن میں نے ہاتھ نہیں لگایا۔ انہوں نے چند لمحے تک خاموشی سے مجھے دیکھا، پھر بولے میں نے بیگ خود وہاں رکھوایا تھا، ایک جان بوجھ کر رکھی گئی آزمائش تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا؟ ہاں خان، ہوٹل میں کئی بار چوریاں ہو چکی تھی، میں چاہتا تھا کہ جانوں کس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اور آج تو نے میری امید پر پورا اتر کر مجھے حیران کر دیا ہے۔ میں خاموش کھڑا رہا، دل میں ایک طوفان برپا تھا، خوشی بھی، حیرانی بھی، اور اندر کہیں بھوک کی ایک نئی چیخ، کیونکہ سچ تو یہ تھا کہ میں نے کچھ چوری نہیں کیا، لیکن وہ نوٹ اب بھی میرے خوابوں میں لہرا رہے تھے۔
وہ چمکتی گڈیاں جن میں میری تمام ضرورتیں چھپی تھی آج بھی مجھ سے دور تھی۔ رحیم دین صاحب نے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ تو نے جو کیا وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ کبھی وقت ملا تو تمہیں اس کا صلہ ضرور دوں گا۔ میں نے سر ہلایا اور کمرے سے باہر آ گیا، لیکن اندر اندر بھوک اب بھی چیخ رہی تھی۔ بارش کے بعد کی نمی نے ہوٹل کے پچھلے صحن میں ایک عجیب سی خاموشی بکھیر رکھی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا، رش تھا، ہر کوئی مصروف تھا۔ گاہک آ رہے تھے، جا رہے تھے، پلیٹیں دھل رہی تھی، برتن ٹکرا رہے تھے۔ میں ہمیشہ کی طرح خاموشی سے صفائی کرتا رہا، جیسے کسی نے میری زبان چھین لی ہو۔ جسم مشین بن چکا تھا اور روح صرف سانس لینے کا ایک بہانہ۔ کمرہ نمبر 204 میں ایک خوش لباس گاہک ٹھہرا تھا، جو ہمیشہ مہنگا کھانا منگواتا اور آدھا چھوڑ کر چلا جاتا۔ اس دن بھی وہ ویسے ہی کھا کر نکل گیا۔ میرے ذمہ اس کا کمرہ صاف کرنا تھا۔ جب اندر گیا تو میز پر ایک پلیٹ میں بریانی، چکن کڑھائی اور 2 نان رکھے ہوئے تھے۔ صرف تھوڑا سا چکھا گیا، باقی سب کچھ مکمل۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، گلے سے خالی سانس نکلی، ہاتھ میز پر ٹک گیا۔ وہ کھانا میری طرف دیکھ کر جیسے بول رہا تھا، لے کھا لے، کون دیکھ رہا ہے؟ میں نے دروازہ بند کیا، کنڈی لگائی اور میز کے پاس بیٹھ گیا۔ پہلا نوالا حلق سے اترا تو جسم میں جیسے جان آ گئی۔ دوسرا نوالا، پھر تیسرا، لیکن جیسے ہی آخری نوالا لیا، دروازہ پیچھے سے کھلا۔ میری جان نکل گئی۔ رحیم دین صاحب کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت نہیں تھی، جیسے وہ سب کچھ پہلے سے جانتے ہوں۔ میں فوراً کھڑا ہو گیا، پلیٹ سے دور ہوا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھے، کرسی کھینچ کر بیٹھے اور جیب سے ایک تیار شدہ کاغذ نکالا۔ بغیر کچھ کہے اسے میز پر رکھا۔ میں نے نظریں نیچے کر کے کاغذ اٹھایا اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہ معاہدہ تھا جو میں نے نوکری کے پہلے دن دستخط کیا تھا۔ یاد ہے، ان کی آواز نہیں تھی، لیکن خالی معاہدے میں واضح لکھا تھا، ادارے کی کسی بھی چیز کو ذاتی استعمال میں لانا چوری کے زمرے میں شمار ہوگا۔ مرتکب پر 2 لاکھ جرمانہ عائد ہوگا یا قانونی کارروائی کی جائے گی۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی، دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی، زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ معاف کر دیجیے، مجبوری تھی، بہت بھوک لگی تھی۔ ان کے چہرے پہ تاثر نہ آیا، لیکن خاموشی بھی دردناک تھی۔ خان میں تمہیں عزت دیتا رہا، تمہیں اپنے قیمتی کمروں تک رسائی دی، تم پر بھروسہ کیا، اور تم نے؟ میں نے نیچے دیکھا، جسم پسینے سے تر، آنکھیں بھیگ چکی تھی۔ میں پولیس نہیں بلاؤں گا، وہ بولے، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حرام کھانے والا صرف معدہ نہیں، ضمیر بھی ہضم نہیں کر پاتا۔ تم جیسے لوگ بھی اگر ایسا کریں گے تو پھر باقیوں کا کیا ہوگا؟ میں نے زمین پر بیٹھ کر اس کے پاؤں پکڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے فوراً پیچھے ہٹ کر کہا، نہیں، عزت تب ملتی ہے جب انسان خود کو سنبھالتا ہے۔ تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، فیصلہ تم پر ہے۔ 2 لاکھ کا بندوبست کرو یا جو میں کہوں وہ مان لو۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ کل شام تک کا وقت ہے، اگر پیسے دے سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ایک اور راستہ ہے، لیکن وہ تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا۔ میں ساکت کھڑا رہا، زبان گنگ، دماغ معطل۔
اب جا سکتے ہو۔ انہوں نے اشارہ کیا اور میں لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے سے نکلا تو لگا جیسے دل کی ہوا بدل گئی ہو، ہر شخص مجھے گھور رہا ہو، ہر دیوار میرے خلاف ہو گئی ہو۔ واپس اپنے کمرے میں آیا، دروازہ بند کیا اور اماں کی تصویر کے سامنے بیٹھ کر دیر تک روتا رہا۔ وہ کھانا جو پیٹ میں تھا اب زہر لگنے لگا۔ میں نے سوچا کیا اگر میں نے ایمانداری سے سونے کی زنجیر لوٹائی، بیگ واپس رکھا تو آج یہ بچا ہوا نوالا مجھے کیوں اتنا مہنگا پڑ گیا؟ لیکن شاید یہ وہ نوالا تھا جو ضمیر کے خلاف جا کر حلق سے اترا تھا، اور ایسا نوالا اکثر قیمتی ترین سبق بن جاتا ہے۔ صبح کی روشنی جیسے میرے چہرے پر تماچا مار رہی تھی۔ دل چاہتا تھا کہ ہوٹل ہی نہ جاؤں، مگر فرار ممکن نہ تھا۔ میری ساری آخری، میری روزی اور شاید میری زندگی، سب کچھ ایک آدمی کے ہاتھ میں تھا، وہی آدمی جس کی نگاہوں میں کل چور بن چکا تھا۔ ہوٹل پہنچا تو ماحول پہلے جیسا نہ تھا، ہر چیز بوجھل، ہر نگاہ شرم بھری، جیسے سب کو معلوم ہو کہ میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ کچن میں عارف بھائی نے سلام کیا، مگر ان کی آواز میں وہ پرانی گرمی نہ تھی۔ میں خاموشی سے اپنی ڈیوٹی پر لگ گیا۔ ہاتھ چل رہے تھے مگر دماغ سن تھا۔ دوپہر کے قریب مجھے رحیم دین صاحب کے کمرے میں بلایا گیا۔ دل دھک دھک کرتا رہا۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ خان۔ دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا۔ وہ اپنی بڑی میز کے پیچھے بیٹھے تھے۔ چہرے پر نرمی تھی مگر آنکھوں میں وہی پرکھ کی سختی۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے ہاتھ جوڑے اور سر جھکا دیا۔ صاحب، میں بہت شرمندہ ہوں، معاف کر دیجیے، مجبوری تھی۔ پیٹ کی آگ۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے چپ کروا دیا۔ خان، میں تیری کیفیت سمجھ سکتا ہوں، لیکن قانون ہوتا ہے، وہ سب کے لیے برابر ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ تنخواہ سے کاٹ لیجیے جتنا چاہے، جیسے چاہے، بس پولیس میں نہ دیجیے۔ میرے لیے جیل موت سے بدتر ہوگی۔ اماں مر جائے گی خبر سن کر۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ پھر انہوں نے گہری سانس لی اور کرسی کی پشت سے سیدھے ہو کر بیٹھے۔ ایک راستہ ہے، انہوں نے کہا۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ امید کی ایک کرن چمکی، مگر ساتھ ہی خوف بھی۔ ایک شرط؟ اگر مانو تو سب معاف۔ میں نے فوراً سر ہلایا۔ کہیے صاحب، جو بھی ہو میں منظور کرتا ہوں۔ انہوں نے کچھ لمحے مجھے دیکھا، پھر کہا، میری بیٹی سے نکاح کر لو۔ کمرے کی زمین جیسے میرے قدموں تلے سے کھسک گئی۔ دل رک گیا، دماغ سناٹے میں چلا گیا۔ میں ان کی طرف دیکھتا رہ گیا، آنکھیں پھاڑ کر۔ کیا؟ میں نے بامشکل زبان کھولی۔ ہاں خان، میری بیٹی تعلیم یافتہ ہے، باعزت ہے، مگر میں اس کے لیے ایک ایسا شوہر چاہتا ہوں جو دیانت دار ہو۔ میں نے تمہیں کئی بار آزمائش میں ڈالا، زنجیر، پیسے، بیگ، سب کچھ ریکارڈ ہوا، اور تم ہر بار کامیاب نکلے، سوائے ایک بار کے، مگر وہ بھی میں سمجھ سکتا ہوں۔ میں سانس لینا بھول چکا تھا۔ کمرے کی فضا بھاری ہو گئی تھی۔ میں تمہیں جیل نہیں بھیجنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میری بیٹی کے شوہر بنو۔ میرے ذہن میں ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ یہ کیسا انصاف تھا، یہ کیسی سزا، یہ کیسا انعام؟ ایک بیٹی، ایک نوکر اور رشتہ؟ صاحب، میں ایک غریب پٹھان ہوں،
صفائی کرتا ہوں، میں آپ کے لائق نہیں۔ یہ تم طے نہ کرو، میں طے کر چکا ہوں۔ اور ہاں، تمہیں 2 دن کی مہلت ہے، یا تو 2 لاکھ روپے دے دو یا نکاح کر لو، فیصلہ تمہارا ہوگا۔ کل رات 12 بجے تک جواب دو۔ میں کمرے سے نکلا تو میرے قدموں میں جان نہ تھی، دل پر ایک بھاری پتھر آ گرا تھا۔ میں سڑکوں پر بے مقصد چلتا رہا۔ شہر کی ہوائیں اس دن بہت عجیب سی لگ رہی تھی، جیسے شہر کے کونے کونے میں میرا ہی فیصلہ لکھا جا رہا ہو۔ میرے سامنے میز پر وہی فون رکھا تھا جس سے کل رات اماں کو سب کچھ بتایا تھا۔ اب تک میں اس کی تھکی تھکی آواز کو اپنے دل سے نکال نہیں پایا تھا۔ بیٹا، یہ کیسی آزمائش ہے؟ کیا واقعی اس نے یہ کہا؟ ہاں ماں، اس نے کہا یا تو نکاح کر لو یا 2 لاکھ روپے جرمانہ ادا کر دو، اور کل رات 12 بجے سے پہلے جواب دینا ہوگا۔ اماں کی سانسوں میں گھبراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ پھر وہ کچھ دیر چپ رہی اور آہستہ سے بولی، تمہارا باپ ہوتا تو شاید کہتا مرد کو اپنی پسند سے جینا چاہیے، لیکن میری ماں کہتی تھی کبھی بھی حالات سے نہ ڈرو، صرف ضمیر کو نہ ہارنے دو۔ میری آنکھیں بھیگ گئی۔ اماں کی باتیں کبھی سیدھی نہیں ہوتی، لیکن ان میں عجیب سی روشنی ہوتی ہے، ایسی روشنی جو اندھیرے میں رہنمائی کرتی ہے۔ اماں نے اگلے دن زیور بیچ دیا، باپ کی یادگار چوڑیاں اور وہ چھوٹا سا نازک لاکٹ جو ان کے نکاح کے وقت ملا تھا۔ لاہور کے ایک پرانے سونے والے نے خالص زیور سمجھ کر 50,000 روپے دے دیے۔ 50,000 اور ضرورت 2 لاکھ کی۔ میں نے نوٹوں کی وہ گڈی ہاتھ میں لی جیسے وہ کسی سانپ کی گردن ہو۔ جسم میں سرد سی کپ کپی دوڑ گئی۔ کیا میں واقعی وہ بیٹا تھا جو اماں کے زیور بیچ کر بھی مسئلہ حل نہ کر سکا؟ ہوٹل واپس آیا تو رحیم دین صاحب اپنے دفتر میں تھے۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے لفافہ ان کے سامنے رکھا۔ یہ 50,000 ہیں، باقی کا بندوبست کرتا ہوں، وقت دے دیجیے، بس پولیس میں نہ دیجیے۔ انہوں نے نوٹوں کی طرف دیکھا بھی نہیں، بس کرسی کی پشت سے ٹیک لگایا کہ میری آنکھوں میں جھانکا۔ خان، تمہیں وقت دیا گیا تھا فیصلہ کرنے کے لیے، یہ رقم اس وقت بیکار ہے، یا تو 2 لاکھ مکمل دو یا نکاح کرو۔ رات 12 بجے کے بعد میرے پاس کوئی تیسرا راستہ نہیں ہوگا۔ میرے قدموں تلے سے زمین نے لرزنا شروع کر دیا۔ میں خاموش کھڑا رہا، وہ خاموشی جو انسان کی آواز چھین لیتی ہے۔ میں کمرے سے نکلا تو دن کا سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے دوستوں سے رابطہ کیا، وہ سب جنہوں نے کبھی کہا تھا کہ بھائی تیرے لیے جان بھی حاضر ہے۔ آج سب کے بہانے الگ الگ تھے۔ کسی کی ماں بیمار، کسی کا کاروبار خراب، کسی کی بیوی نے سختی سے منع کیا تھا۔ رات کا اندھیرا مکمل چھا چکا تھا۔ ہوٹل واپس آیا تو دیواروں سے بھی جیسے وقت چپک رہا تھا۔ ہر گھڑی مجھے گھور رہی تھی، ہر نگاہ جیسے پکار رہی تھی، فیصلہ کرو خان، فیصلہ کرو۔ کمرے میں واپس آ کر میں نے اماں کی تصویر کے سامنے شمع جلائی۔ اس کی روشنی میں اس کی آنکھیں کچھ اور ہی بول رہی تھی۔ اماں، اگر میں نکاح کر لوں تو کیا آپ شرمندہ ہوں گی؟ تصویر نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن میرے دل میں ایک سکون سا اترنے لگا۔ 12 بجنے میں اب صرف چند لمحے باقی تھے۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی، اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا۔ ایک معمولی سا لڑکا جس کا لباس عام سا، چہرہ تھکا ہوا، لیکن آنکھوں میں وہ ایک چیز تھی جو قیمتی تھی، سچ۔ میں نے دروازہ کھولا
اور رحیم دین کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیا۔ فیصلہ اب ہونا ہی تھا۔ جب میں دفتر کے سامنے پہنچا تو گھڑی نے 12 بجنے کی پہلی گھنٹی بجائی۔ میں نے دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، آ جاؤ۔ خان۔ دروازہ کھلا۔ رحیم دین صاحب میز کے پیچھے بیٹھے تھے۔ ان کے چہرے پر نہ سختی تھی نہ نرمی، بس انتظار۔ میں آہستہ سے چلتا ہوا ان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میری آواز کہیں گم تھی، ہونٹوں پر خشکی، دل حلق میں اٹکا ہوا۔ انہوں نے کوئی جلدی نہیں کی، صرف میری طرف دیکھا اور کہا، فیصلہ کر لیا؟ میں نے ہونٹ پیچ کر سر ہلایا۔ ان کے چہرے پر پہلی بار ایک روشنی سی آئی، ایک سکون۔ انہوں نے کرسی کی پشت سے سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کل نکاح ہوگا۔ گواہ مولوی صاحب میں خود بلا لوں گا۔ تمہیں بس تیار رہنا ہے۔ میں نے دوبارہ سر جھکا دیا۔ الفاظ میرے گلے میں پھنسے ہوئے تھے۔ رحیم دین صاحب نے آہستہ سے کہا، خان، یہ آسان فیصلہ نہیں تھا، جانتا ہوں، مگر کبھی کبھی زندگی وہ راستہ دکھاتی ہے جو عام عقل کو سمجھ نہیں آتی۔ تم بس بھروسہ رکھو۔ میں نے ان کی بات کاٹ کر پہلی بار سوال کیا، صاحب ایک بات بتائیں، وہ لڑکی کیا وہ مسکرائے، ایک تھکی ہوئی مگر مطمئن سی مسکراہٹ۔ کل سب پتہ چل جائے گا خان۔ ابھی تمہیں صرف اتنا جاننا ہے کہ یہ نکاح جبرن نہیں، نہ سزا ہے، نہ احسان۔ یہ ایک فیصلہ ہے جو میں نے اپنی بیٹی اور تیری ایمانداری کے درمیان کیا ہے۔ میں ان کی بات کا مطلب نہ سمجھ پایا، مگر اس وقت اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ میں چپ چاپ اٹھا، دروازہ کھولا اور باہر آ گیا۔ باہر ہوٹل کی راہداریوں میں ایک بار پھر وہی خاموشی تھی، مگر اب اس خاموشی میں وسوسے نہیں تھے۔ ایک فیصلہ تھا اور اس فیصلے کا انتظار۔ صبح کی روشنی ہوٹل کی کھڑکیوں سے جھانک رہی تھی، جیسے اندر کا سچ باہر جھانکنا چاہتا ہو۔ میں اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے کھڑا تھا، سفید کرتے پر ہاتھ پھیر رہا تھا، جیسے یہ میرے بدن کا لباس نہیں، کوئی اجنبی شناخت چپک جائے گی۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، جیسے اندر کوئی بچہ ہو جو کسی انجان جگہ پر چھوڑ دیا گیا ہو۔ رحیم دین صاحب نے سب کچھ خود سنبھالا تھا، نکاح خواہ، 2 گواہ اور ہوٹل کی بالائی منزل پر ایک سادہ کمرہ جہاں یہ سب ہونا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا، خان، بس وقت پر پہنچ جانا، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ ان کے لہجے میں سکون تھا، مگر میرے دل میں ایک طوفان جاری تھا۔ نکاح کے وقت جب مولوی صاحب نے میرا نام پکارا تو میری زبان خشک ہو چکی تھی۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں قبول ہے کہا تو لگا جیسے کسی گہرے کنویں میں کوئی گونج سنائی دی ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ قلم جیسے ہاتھ سے پھسلتا جا رہا تھا، جیسے وہ بھی میرے فیصلے سے متفق نہ ہو۔ رحیم دین صاحب میرے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا، شاید کسی طویل امتحان کے ختم ہونے کا سکون۔ گواہوں نے دستخط کیے، مولوی صاحب نے دعائیں پڑھی اور پھر سب ختم ہو گیا۔ میں شادی شدہ ہو چکا تھا۔ کسی نے ہلکے سے ہاتھ سے پکڑ کر مجھے ساتھ والے کمرے کی طرف لے گیا، وہ کمرہ جہاں میری بیوی میرا انتظار کر رہی تھی۔ بیوی، یہ لفظ میرے لیے اب بھی اجنبی تھا۔ ہوٹل کے اس بالائی کمرے میں روشنی مدھم تھی، کمرے کے پردے ہوا کے ہلکے جھونکوں سے تھوڑے تھوڑے سے سرک رہے تھے، جیسے خاموشی کی سانسیں بھر رہے ہوں۔ دل میں ایک عجیب سی کھلبلی تھی،
جیسے دل اور دماغ کسی انجان مقابلے میں مصروف ہو۔ قدم خود بخود بڑھ رہے تھے، مگر ہر قدم پر وسوسے، خوف اور ناقابل یقین کیفیت میرے وجود کو جکڑے جا رہے تھے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ہاتھ ہولے سے کانپ رہے تھے۔ ایک نرم سی خوشبو اندر سے اتر آ رہی تھی، ایسے خوشبو جو کسی مہنگے عطر کی نہیں بلکہ تہذیب اور وقار کی خوشبو تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو پہلی منظر ہی میرے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ سامنے وہ بیٹھی تھی، میری بیوی فاطمہ۔ سفید دوپٹہ سر پر تھا، آنکھیں نیچے، چہرہ مکمل سکون کا عکس۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکی سی نیند کی لکیر تھی، لیکن میں تھکا نہیں، حیا تھی۔ وہ نہایت خوبصورت تھی، لیکن وہ خوبصورتی محض چہرے کی نہیں تھی۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سا تقدس تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے آئی ہو۔ ہاتھوں میں گہری مہندی، کلائیوں میں باریک چوڑیاں، اور انداز ایسا جیسے کسی شہزادی کو زمین پر اتارا گیا ہو۔ میں چلمن میں وہیں دروازے پہ ساکت کھڑا رہا۔ میرے قدم جیسے زمین میں دھس گئے تھے۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے بارے میں نے وہم باندھے تھے۔ کبھی سوچا تھا کہ وہ بیمار ہوگی یا معذور، یا دنیا سے کٹی ہوئی کوئی خاموشی سے عورت ہوگی، مگر وہ تو میرے خیالوں سے کہیں زیادہ خالص اور پاکیزہ نکلی۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے آہستہ سے آنکھیں بند کی اور پھر کھولی۔ شاید یہ سب خواب ہو، لیکن وہ منظر جو کا تھا میرے سامنے تھا۔ وہ آہستہ سے بولی، بیٹھ جائیں۔ اس کی آواز میں ایسا سکون تھا جیسے بارش کے بعد خاموشی دھرتی۔ اس نے نہ طنز کیا، نہ سوال، نہ شکایت، جیسے اس نے میرے ماضی کو دیکھا ہی نہ ہو، یا شاید دیکھا اور معاف کر دیا ہو۔ میں دھیرے سے چلتا ہوا کمرے کے کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نظریں نیچے جھکی ہوئی تھی۔ دل میں ایک ندامت تھی، ایک سوال تھا، اور شاید تھوڑا سا ڈر بھی۔ آپ کو شاید میری طرف سے بہت سے سوال ہوں گے، میں نے آہستہ سے کہا۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور اتنی خاموشی سے مسکرائی کہ میرے اندر کا ہر وسوسہ دم توڑ گیا۔ سوال تب ہوتے ہیں جب توقع ہو، اس نے کہا، اور مجھے پتا ہے یہ رشتہ ہماری مرضی سے نہیں ہوا۔ اس کی سچائی نے میرے سینے میں ایک خنجر اتار دیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ یہ رشتہ نہ میں نے مانگا تھا، نہ اس نے۔ یہ فیصلہ کسی اور کا تھا، لیکن ہم دونوں اس فیصلے کے حصے دار بن چکے تھے۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اب ہم حقیقت ہیں۔ میرے باپ نے اگر آپ کو چنا تو کوئی وجہ ضرور ہوگی۔ میں نے نظریں اٹھا کر پہلی بار اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھا۔ وہاں کوئی شکایت نہ تھی، صرف ایک خاموشی تھی، جیسے وہ سمجھ چکی ہو کہ زندگی میں سب کچھ مرضی سے نہیں ہوتا۔ کچھ فیصلے تقدیر سے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ فاطمہ، میں ایک عام انسان ہوں، نہ تعلیم، نہ حیثیت، نہ کوئی شایان شان۔ بات بس ایک سچائی ہے جو میں نے کبھی جھٹلائی نہیں، اور وہی تو سب سے بڑی بات ہے۔ خان صاحب، اس نے میرا نام پہلی بار لیا اور میرے چہرے جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس رات ہم نے زیادہ بات نہیں کی۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، کچھ نگاہوں کے تبادلے میں۔ کمرے میں ہلکی روشنی اور پردوں کے ہلنے کی آواز کے سوا کچھ بھی سنائی نہیں دیتا تھا، لیکن اندر ایک اور تبدیلی شروع ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی جسے میں نے شک کی نگاہ سے دیکھا، جسے میں نے عیب دار سمجھا، وہ میرے لیے باعث سکون بننے لگی، اور میں جو خود کو ہمیشہ ایک ناکام، بے حیثیت انسان سمجھتا رہا، اس کی موجودگی میں پہلی بار خود کو تھوڑا سا قیمتی محسوس کرنے لگا۔ یہ شادی کسی روایات، محبت یا خواہش کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی۔
لیکن اس میں ایک عجیب سی پاکیزہ وعدہ لفظوں کے بغیر نبھایا جا رہا تھا۔ کمرے میں بیٹھے بیٹھے میں نے دل میں عہد کیا، چاہے یہ رشتہ جیسا بھی ہو میں اسے نبھاؤں گا، اس لڑکی کے لیے جس نے بغیر کسی گلہ شکایت کے مجھے قبول کیا، اور اس کے باپ کے لیے جس نے میری سچائی پر یقین کیا۔ رات گزرتی رہی، خاموشی اپنی چادر پھیلاتی رہی، اور میرے دل میں پہلی بار یہ خیال آیا، شاید میری زندگی میں بھی اب کوئی نیا سورج طلوع ہونے والا ہے۔ ہوٹل کی راہداریوں میں میرا چلنا پہلے جیسے نہیں رہا تھا، وہی زمین، وہی دیواریں، وہی خوشبوئیں، لیکن اب نظریں بدل چکی تھی۔ پہلے جہاں لوگ مجھے صرف ایک صفائی والے کی حیثیت سے جانتے تھے، اب وہی لوگ جھک کر سلام کرتے تھے۔ میرے ہاتھوں سے جھاڑو چھوٹ چکا تھا، اور اب انہیں ہاتھوں میں فائلیں، چابیاں اور ایک نئی ذمہ داری آ چکی تھی۔ ہوٹل کا مینیجر بن چکا تھا۔ یہ تبدیلی ایک خواب کی طرح تھی، اور میں ہر لمحہ اس خواب میں بیدار کھڑا تھا۔ حیرت زدہ گمسم رحیم دین صاحب نے نکاح کے اگلے ہفتے مجھے دفتر میں بلایا تھا۔ انہوں نے کرسی کی پشت سے ٹیکا لگا کر کہا، خان، اب تم صرف میرے داماد نہیں، میرے بھروسے کا نمائندہ بھی ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ہوٹل کا نظام سنبھالو۔ میں سکتے میں آ گیا۔ ایک لمحے کو دل نے سمجھا کہ وہ مذاق کر رہے ہیں، مگر ان کے چہرے پر وہی سنجیدگی تھی جو ہمیشہ میرے فیصلے کے وقت ہوتی تھی۔ صاحب، مجھے کیا آتا ہے؟ میں نے تو کبھی حساب کتاب بھی پورا نہیں سیکھا، میں نے لرزتے لہجے میں کہا۔ وہ مسکرائے۔ جو شخص خود کو سیکھنے والا مانتا ہے وہی سب کچھ سیکھ لیتا ہے، اور جو سچ بولے وہی ہر کاروبار کا اصل مینیجر ہوتا ہے۔ اس دن کے بعد زندگی جیسے نئے موڑ گئی۔ اب میں صرف صاف ستھرا لباس پہنتا، دفتر وقت پر آتا، فائلیں دیکھتا، ملازمین سے بات کرتا۔ عارف بھائی اب میرے ماتحت تھے، لیکن ان کی نگاہوں میں وہی پرانی محبت تھی۔ اب اس میں عزت بھی شامل ہو چکی تھی۔ سب کچھ بدل رہا تھا، لیکن ایک چیز اب بھی ویسے ہی تھی، میری عاجزی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ملا ہے یہ محض میرے ہنر کا صلہ نہیں، یہ کوئی اور بات ہے، کوئی ایسا راز جو ابھی تک میرے سامنے نہیں آیا۔ فاطمہ میری بیوی